سیلاب اتنا طوفان مچائے گا شاید حکومت کو اس کا اندازہ نہ ہوگا، کیونکہ کئی سالوں سے یہ حالات پیدا نہیں ہوئے تھے، اچانک یہ حالات پیدا ہوئے ہیں اس سال۔ کمزوری یہ رہی کہ لوگوں کے لیے کیمپ بھی نہ لگ سکا، لوگوں کے لیے اور انتظامات نہ ہو سکے، واٹر کا انتظام نہ ہو سکا، پانی پینے کے لیے گاڑیوں کا انتظام نہ ہو سکا، تو کئی ایک مسائل سے لوگ پریشان ہیں۔ اسی بیچ ہمیں یہاں کئی ایک چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس کو فطری سورسز مانتے ہیں، فطری طریقے پر مانسون کا وقت ہے، بارش کے زیادہ ہو جانے کی وجہ سے سیلاب کا آنا یہ ایک فطری بات ہے، لیکن ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، دین اسلام کو مانتے ہیں، ہم مومن ہیں۔ ایمان والے کے نزدیک ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر درخت کا پتا بھی حرکت نہیں کرتا، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہر ایمان والے کا بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو کچھ دنیا کائنات میں ہوتا ہے وہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو سیلاب آیا ایک تو لاجیکل پوائنٹس ہے کہ اس وجہ سے آیا، یقیناً وہ سب وجہ اس میں شامل ہوتی ہیں، اور آخری اور بنیادی بات تو یہی ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کی مرضی سے آیا۔ ہماری اس نسل پر، اس امت پر جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہا جاتا ہے، اس امت پر اللہ کا عذاب غیظ و غضب کی شکل میں آتا ہے، اس امت پر گناہوں کی بنیاد پر مہلک عذاب ایسا کہ وہ ہمیشہ کے لیے انسانوں کو موت کے حوالے کر دے، آبادیاں ختم ہو جائے، سارا شہر نشٹ ہو جائے۔ یہ والا عذاب اللہ تعالیٰ اس امت پر نہیں بھیجتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ دنیا کے لیے پیغمبر کیا بن کر آئے؟ رحمت بن کر آئے تھے۔ دنیا کے لیے کیا بن کر آئے تھے؟ رحمت بن کر آئے تھے، اور رحمت اور عذاب دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اللہ کا وہ عذاب جو بالکل قصہ تمام کر دے، جس سے بستیاں کو تل پٹ کر دے، الٹ پلٹ کر دے، جیسے کہ قومی لوط کی بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے تل پٹ کر دیا تھا اور ان پر پتھروں کی بارش برسا دی تھی، جیسے کہ قوم سمود کو ہلاک کیا، جیسے کہ قوم عاد کو ہلاک کیا، جیسے طوفان نوح میں نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کر دیا۔ اس زلزلے نے، طوفان نے، بارش نے، سیلاب نے سب کو نشٹ کر دیا۔ ایک ساتھ زمین بھی پانی ابل رہی تھی اور آسمان بھی پانی برسا رہا تھا، ادھر ہواؤں کا جھونکا بھی چل رہا تھا، ادھر طوفان طغیانی پر تھا۔ تمام طرح کے عذاب ایک ساتھ اکٹھا کر دیے۔ بہت سی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب الہی کے بنیاد پر تباہ و برباد کیا۔ یعنی
وہ عذاب حرف آخر بن کر آیا، پوری قوم ختم ہو گئی، پوری قوم ختم ہو گئی سوائے ان پیغمبر اور ان کے ساتھ ماننے والے ایمان والے، ان کو چھوڑ کر سب کو تباہ و برباد کیا اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے لوگوں کو صرف بچایا اللہ نے، باقی سب کو اللہ نے تباہ و برباد کیا، حتیٰ کہ ان کی بیوی کو بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب کے حوالے کیا۔ تو قومیں اس طرح اللہ تعالیٰ ہلاک کرتے ہیں، لیکن اس امت پر ایسا عذاب نہیں آتا جو ہمیشہ کے لیے دائمی موت کے حوالے کر دے انسانوں کو۔ اس پر تو اللہ کا غضب آتا ہے، اللہ کا غصہ منڈلاتا ہے، ہمارے بدعمالیوں کی بنیاد پر، ہمارے گناہوں کی بنیاد پر، ہماری بدتمیزیوں کی بنیاد پر، ہمارے جھوٹ کے بنیاد پر، ہمارے فریب کی بنیاد پر، ہماری دغابازی کی بنیاد پر، اور ہماری بہت ساری برائیوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ وہ انتقام نہیں لیتا جو پچھلی قوموں سے اللہ تعالیٰ نے انتقام لیا۔ اس پر غضب کرتا اللہ تعالیٰ، غصے کا مظاہرہ کرتا ہے، غصے کا مظاہرہ کرتا ہے، شدت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ایک دم ساری قوم کو اللہ برباد نہیں کرتا۔ یہ کس کے وسیلے اور صدقے کی وجہ سے؟ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے صدقے میں یہ آفر ہے، یہ ایکسٹرا فیسلٹی ہے اس امت پر، ورنہ گناہوں کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، ورنہ ہماری بدعمالیوں سے پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اللہ کا وہ والا دستور اگر آ جاوے جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا تو اللہ تعالیٰ یخلخت بستیوں کو پلٹ دے گا، یخلخت سارا معاملہ زیر و زبر کر دے گا۔ آج گناہ، آج برائیاں بالکل عروج پر ہے، بالکل طوفان مچا ہوا ہے۔ ان حالات میں بھی کہ ایک طرف ہمارے 4 قدم آگے سیلاب سے لوگ پریشان ہیں، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لوگوں کے لیے قضائے حاجت کے لیے جگہ نہیں ہے، لوگوں کو نہ پیٹ بھرنے کے لیے جگہ مل رہی ہے، نہ کچھ اور کرنے کا ان کے پاس انتظام ہے۔ ایسے حالات میں بھی کل ہی میں نے دیکھا کہ ہمارے اس پشتہ روڈ سے ایک بارات اترتی ہے جو ڈی جے باجے کے ساتھ، رنگ رلیوں کے ساتھ اترتا ہے۔ اس بارات کے اندر دلہا ایک رتھ پر بیٹھ کر مستیوں میں ہوتا ہے، اور آگے وہ والی میجک ہوتی ہے جس میں ڈی جے کا پورا سسٹم ہوتا ہے، اور سامنے کچھ رنگین لائٹوں کے فاکس کا پورا انتظام ہوتا ہے تاکہ اس جیسے نوعمر لڑکے اس کی لے میں آ کر ڈانسنگ میں مست ہو جائے اور پائل کی جھنکار سن کر خود کو مدہوش کر بیٹھے۔ یہ حالات ہماری قوم کا ہے، کسی غیر ایمان والے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہماری کالونی کی بات ہے۔ ہم سامنے دیکھ رہے ہیں کہ جمنا 45-50 سال سے یمنا ندی کی وہ حالت نہیں تھی جو آج سن 2023 میں حالت ہو چکی ہے۔ آج یمنا 208.65 میٹر تک پہنچ چکا ہے، اس کی رفتار افان پر ہے، جس سے سارا شہر ڈوبنے کے خطرات سے منڈلا رہا ہے۔ مرکزی سرکار سے لے کر دلی سرکار تک مسائل سے گھری ہوئی ہے۔ ایسے حالات میں ہم ایمان والے کا کیا عمل ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے، نماز
نمازیوں کی تعداد بڑھتی، نماز پڑھنے والے جوان مسجدوں میں آیا کرتے، اللہ سے دعا کرتے، لیکن وہ نہ کر کے ہم اپنے فنکشنز سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں نے دیکھا کہ اس بارات کے ڈی جے سسٹم کا جو اونر تھا، جو اس بارات کو لیڈ کر رہا تھا، وہ ہماری طرح باشعور تھا، ہماری طرح کرتا پاجامہ کوئی حاجی صاحب کی طرح تھا۔ ان سے جب میں نے کہلوایا تو انہوں نے مسکرا کر کام کو ٹال دیا اور ان کا سسٹم ڈی جے کا چلتا رہا۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے غضب کو مزید بھڑکانے والی بات ہے۔ آج شادیوں کے حالات بدتر ہو چکے ہیں، شادی کے 4 دن کے بعد ہی جھگڑے ہوتے ہیں، طلاق ہوتی ہے، مار پیٹ کا ماحول بنتا ہے۔ کیوں؟ ہم نے شادی کی بنیاد کس پر ڈالی ہے؟ غیر اللہ پر۔ ہم نے شادی کی بنیاد کس پر ہم لوگ ڈالتے ہیں؟ شیطانوں کے طریقے پر۔ اس لیے یہ حالات ہمارے لیے بنتے ہیں۔ کل ملا کر اس آبدہ والی حالات میں، اس سیلابی اور طرح طرح کے مسائل میں غنیمت مانو کہ بارش نہ ہوئی۔ اگر 3 دن بارش ہوتی تو تمہیں اس مسجد میں نماز کی بھی جگہ نہ ملتی۔ تم کس چیز پر اتراتے ہو؟ کس چیز کا تمہیں غرور ہے؟ کس چیز کے گھمنڈ میں تم اپنے آپ کو چلا رہے ہو؟ تمہیں اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہے؟ تمہیں اتنا بھی شعور اور علم نہیں ہے کہ اللہ پاک نے تمہارے لیے، تمہارے سامنے کتنے لوگوں کو بے گھر کر رکھا ہے؟ ان کی عورتوں کے پاس سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ہے، ان کی جھوپڑیاں بھی سیلاب اڑا کر لے گیا، پانی کی طغیانی اڑا کر لے گئی، لیکن ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ ہم اس طرح ہماری حالات، ہماری ترتیب اتنی بدل چکی ہے کہ ہم کسی بھی حال میں سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بغیر ڈانس کیے، بغیر رنگ رلیاں کیے ہماری شادی تک نہیں ہوتی۔ 4 پیسے کما کر اتنا اتراؤ گے، اللہ آپ کے دماغ کے ایک رگ پر جب چوٹ مارے گا تو سارے پیسوں کا تماشا بنا دے گا، تمہیں غرور کو زمین میں تمہارے دفن کر دے گا۔ اللہ کی طاقت سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو، اللہ کی طاقت دیکھنی ہو تو ہواؤں کے جھونکے میں دیکھو، پانی کے سیلابی طغیانی میں دیکھو۔ اللہ کی طاقت دیکھنی ہو تو زلزلوں کی آہٹ میں دیکھو۔ اللہ کی طاقت دیکھنی ہو تو آسمان سے پتھر کے بارش کے نظارے میں دیکھو۔ اللہ کی طاقت سے مقابلے کی ہمت مت بناؤ۔ یہی ہمت کرنے پر اللہ تعالیٰ نے، تم اتنی برائیوں کی بات کرتے ہو، وہ دیکھو بنی اسرائیل کو ہفتے کے دن، سیٹرڈے کے دن مچھلی پکڑنے کی بنیاد پر بندر بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ان سے کہا تھا کہ ہفتے کو اپنے چرچ میں عبادت کرو گے، انہوں نے مچھلیوں کی لالچ میں، مچھواروں نے کیا کیا؟ مچھلیاں ہفتے کے دن بھی پکڑنا بند نہیں کیا۔ اللہ نے فوراً انہیں کیا بنا دیا؟ بندر بنا دیا۔ یہ تو تم غنیمت مانو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تم سب پیدا ہوئے ہیں، ہم سب گناہگار ہیں، ہم سب بدعمال ہیں، لیکن اس طرح کے حالات میں ہم وہاں کھڑے ہو کر سیلفی بناتے ہیں، دعا کرنے کے لیے مسجد کی طرف رخ نہیں کرتے۔